کام انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے حدیث فئت باغیہ کی تحقیق۔ آپ اس موضوع پر انشاءاللہ ان کی گفتگو کو سننے کے بعد جو نام نہاد مولائیوں یا دیگر روافظ کے اعتراض ہیں ان اعتراض کا بہت حد تک انشاءاللہ دفاع کریں گے۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے۔ بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مشائخ اعظام، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر۔ منبر پاک پہ تشریف فرما حضور محدث کبیر، سادات اکرام، علماء ذوی احترام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ نبی آل نبی پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے، دامن اہل بیت بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کو ہر آدمی بڑے دھیان سے سنے اور آج کے دور کے اعتبار سے اس کا انطباق کرے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ کہاں تشریف فرماتے؟ ایک ٹیلے پر تشریف فرماتے۔ اشرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی اطم من اطعام المدینہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ٹیلے پر سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ اہل ممبر کی بھی خاص توجہ چاہوں گا، کچھ باتیں مجھ جیسے ناکار لوگ بھی کبھی کام کی باتیں کر لیتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، سرور کائنات نے مدینہ شریف کے ٹیلے پر چڑھ کر اوپر سے نیچے کی طرف جھانک کر دیکھا اور صحابہ اکرام سے فرمایا حل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں میرے آقا۔ تب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا انی لا ارا الفتنہ خلال بیوت، انی لا ارا الفتنہ تقع خلال بیوتکم کمواقع القطر، اور ایک روایت میں ہے کوقع القطر۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اندر فتنے ایسے اتر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں ٹپکتے ہیں اور گرا کرتے ہیں۔ ابھی برسات کا موسم گزرا ہے، ہر آدمی جانتا ہے جب بارش برستی ہے اور اس کے قطرے گرتے ہیں ہر جگہ پر گرا کرتے ہیں۔ آج ہمارے پورے ہندوستان کو آپ دیکھیں، ہر گھر کے اندر ایک عجیب کہانی ہے، ہر علاقے میں ایک عجیب کہانی ہے، ہر جگہ ایک نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ سرور کائنات نے پہلے ہی فرما دیا، لیکن یہ کون سا فتنہ ہے؟ آئیے ذرا مسلم شریف کی حدیث پاک کو اٹھائیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ سرور کائنات نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت میں دجال، مکر و فریب کرنے والے، جھوٹ بولنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوگی۔ سرور کائنات ہم کریں کیا؟ میرے نبی نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بھی ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی کسی مجال سے تعلق رکھتا ہو، لیکن سب سے عرض کروں گا بچنے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی آج فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کی محفلوں میں نہ جاؤ۔ بچنے کا یہ بھی مطلب ہے اپنے موبائل پر ان کی کلپیں سماعت مت کرو، ان کی تقریریں مت سنو۔
इन अल्लाह इख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी फजअल अली मिनहुम वज़रा व अंसारा व असहारा। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे भी चुन लिया और मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुन लिया है। किसी को अंसार बनाया है, किसी को रिश्तेदार बनाया है, किसी को वजीर बनाया है। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वसयाती कौमुन यसुब्बूनहुम व यंतकिसूनहुम, फरमाया एक दौर ऐसा आएगा कि मेरे सहाबा को गालियां देने वाली जमात पैदा होगी, उनकी शानों में तौहीन करेगी। ए मेरे आका हम क्या करें? क्या उन राफ़ज़ियों से रिश्ते रखे? क्या नाम निहाद मौलाइयों से रिश्ते रखे? और आज के दौर में कुछ जाहिलों का ये आलम हो गया है, उन्होंने मौलाइयत के लफ्ज को इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए कह दिया कि आज की इस्तिलाह के एतबार से अगर हम कहें तो इमाम अहमद रजा खान और उनका पूरा खानदान कट्टर मौलाई है। हमें जहालत की हद होना चाहिए। तुमने तो इंतहा को पहुंचकर इमाम अहले सुन्नत पर इतना बड़ा बहतान लगा दिया। आला हजरत इन नाम निहाद आज की इस्तिलाह के एतबार से मौलाइयों के सरदार नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात के सरदार है। इसलिए कि लफ्ज़ मौलाई आज की इस्तिलाह के एतबार से अहले सुन्नत के खिलाफ एक फिरके के लिए बोला जाता है जो सहाबा को गालियां देता है। खुदारा स्टेज से इस जहालत को बंद किया जाए। हम कब तक अपनी सुन्नियत को खुद ही बर्बाद करते रहेंगे? मैंने रात भी अर्ज किया था इन जाहिल खतीबों का बाइकाट करो, इन अनपढ़ लोगों का बाइकाट करो अगर नस्लों को बचाना चाहते हो, वरना याद रखना जब नस्लें हाथों से चली जाएंगी तुम तबलीग किसको करोगे? तुम चंदा किससे लोगे? तुम मुरीद किसको बनाओगे? तुम्हारी मस्जिदों में आएगा कौन जब मस्जिदें हाथ से निकल जाएंगी? ऐसी सूरत में याद रखिए इल्म वालों की कद्र कीजिए, इल्म वालों को बुलाइए। सरवरे कायनात ने फरमाया एक कौम ऐसी आएगी जो सहाबा को गालियां देगी, उनकी तौहीन करेगी। आका करीम अलैहिस्सलाम कहते हैं फला तुवाकिलुहुम, उनके साथ खाना नहीं, फला वला तुशारिबुहुम, उनके साथ पीना नहीं, वला तुजालिसुहुम, उनके साथ बैठना नहीं, वला तुलाकिहुम, उनके साथ शादी ब्याह नहीं करना। आइए इसी तनाजुर में आगे बढ़ते हैं। ये लोग दिखाते हैं आयते करीमा, दिखाते हैं हदीसे पाक। मैं बड़ी प्यारी बात अर्ज कर रहा हूँ। अल्लामा सैयद जलालुद्दीन शाही बुखारी सरकार शाह आलम, उनका फर्जंद अर्जुमंद यहाँ तशरीफ फरमा है। उनकी नस्ल में 8वीं नस्ल के अंदर एक बुजुर्ग पैदा हुए सैयद जलालुद्दीन शाही बुखारी। किताब लिखी अलकौलुस सवाब फी मारिफतिल असहाब। ये इस मेंबर पर जितने उलमा है सबसे अर्ज करूंगा ये जुमला लेकर के जाइएगा। उन्होंने इरशाद फरमाया जितनी भी रिवायतें सहाबा को गालियां देने, मुनाफिक और बागी कहने के लिए बोली जाती है ये सब तारीख की है। और याद रखो सरकार ने सहाबा की अज़मतें हदीसों में बयान की है, कुरान ने उनकी फजीलतें बयान की है। और तारीख को मुस्तफा करीम की हदीस के मुकाबिल या कुरानी आयात के मुकाबिल कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि तारीख उम्मती की है और हदीस मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की है। नबी के कौल को सामने रखे एक हदीस पेश की जाती है बुखारी शरीफ की। यहाँ मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करना चाहता हूँ, बुखारी को सही जो कहा गया है वो उसके अक्सर के एतबार से कहा गया। ये कोई दावा कुल नहीं कर सकता कि उसमें सारी हदीसें सनद के एतबार से सही है, उसमें भी कुछ गैर सही हदीसों का गैर सही हदीसें दाखिल हो गई है। एक हदीस सुना रहा हूँ जिसको पेश करने के बाद सैयदना अमीर माविया की जंगे सिफ़ीन के मसले पर ये राफ़ज़ियत कहती है माअज़ल्लाह वो मुनाफिक है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हदीस को इख्तिसार के साथ पेश करता हूँ। हदीस पाक के रावी हजरत अबू सईद है। आपकी बारगाह में इकरमा और इकरमा के साथ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के बेटे अली दोनों गए और जाने के बाद कहा हदीस सुनाइए। उन्होंने हदीस सुनाई, कहा कुल्ला नहमिलु लिबनतन लिबनतन व अम्मारो लिबनतैन लिबनतैन। फरमाया मस्जिद नबवी की तामीर चल रही थी। अलग अलग रिवायतें हैं, कोई कहता है ग़ज़वा खंदक का मौका है, कोई कहता है मस्जिद नबवी शरीफ की। इस एतबार से भी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस तशरीफ फरमा है। इसके मतन में भी इस्तिराब है और इस्तिराब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं हम एक एक ईंट उठा रहे थे, वो दो दो उठा रहे थे। फराहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी की नजर पड़ी। सरवरे कायनात ने उनके लिए क्या किया? यनफुदु तुराब अन्हु, सरकार करीब गए, उनके जिस्म से मिट्टी को हटाने लगे और उठाकर फरमाते हैं, हटाकर फरमाते हैं वैहा अम्मारिन तक़्तुलुहु अल्फियतुल बागिया। कहा कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, एक बागी गिरोह शहीद
کرے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سن لیا، سننے کے بعد آپ نے کہا اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اہل علم ذرا توجہ کرے، ہم جب اس حدیث کی سند کی طرف جاتے ہیں اور ہم نے علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی کی کتاب تطہیر الجنان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جب پڑھا انہوں نے فرمایا وجوابہ ان ذالک انما یتم لو صح الحدیث ولم ينکر تعویلہ فاذا لم یصح فلا یستدل به، فرمایا والامر كذلك فان فی سندہ ضعفا یسقط الاستدلال به۔ آپ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک اگر صحیح ہوگی تب اس سے استدلال کیا جائے گا، اور صحیح ہونے کے بعد بھی اگر اس کی تعویل نہیں نکل پائے گی تب اس سے استدلال کیا جائے گا، لیکن یہ حدیث روایت کے اعتبار سے صحیح بھی نہیں اور اس کی تعویل بھی موجود ہے۔ ہم نے کہا صحیح کیسے نہیں ہے؟ حدیث کی سند پر گئے، ہمیں 4 راوی ملے، پہلے کا نام مسدد ہے، دوسرے کا نام عبدالعزیز ابن مختار ہے، تیسرے کا نام خالد حذا ہے، چوتھے کا نام جو ہے چوتھے راوی کو ہم نے دیکھا ان کا نام اکرمہ ہے۔ جب ہم نے تہذیب التہذیب کو اٹھایا، میزان الاعتدال کو اٹھایا، ہم نے ان بزرگوں کو پڑھا جن کا نام اصول حدیث میں زبردست انداز میں آتا ہے، تو پہلے راوی مسدد کے لیے ہماری میزان الاعتدال میں ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں سنو یہ جو راوی ہے نا جس کا نام مسدد ہے، انہوں نے کہا یہ قابل احتجاج نہیں ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ اور ہم نے جب تہذیب التہذیب کو اٹھایا اس کے بعد پڑھا تو عبدالعزیز ابن مختار کے بارے میں کہا گیا لیسا بشیء، یہ معتبر راوی ہے نہیں۔ اس کے آگے جب ہم خالد حذا کو پڑھتے ہیں تو ابو حاتم نے کہا لا یحتج بہ، ان کو استدلال میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سعید ابن مسیب کو پڑھا، کون سعید ابن مسیب؟ جب یزید نے گھوڑے بنوائے تھے ایک ذات دیوانگی کے عالم میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھی، پوچھا گیا نمازوں کا علم کیسے ہوتا تھا؟ کہا مصطفیٰ کی قبر سے آواز آتی تھی، سمجھ جاتا تھا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہی سعید ابن المسیب فرماتے ہیں اکرمہ کے بارے میں، کہتے ہیں انہو کذبہ، اکرمہ جھوٹا آدمی ہے، اس نے حدیث میں جھوٹ گلا ہے۔ اس طرح کی سند کے اعتبار سے، اور یہ اہل علم بیٹھے ہیں، جب سند میں اتنی گڑبڑی ہو جائے تو پھر حدیث میں استدلال کیسے کیا جائے گا؟ ہم نے کہا دوسری بات اور سن لیجیے، اب اس کے متن پر آتے ہیں۔ آپ کا پہلا جملہ کیا ہے؟ تقتلہ الفیۃ الباغیہ، کہا لفظ باغی آ گیا، امیر معاویہ کو لفظ باغی بول کر کوئی منافق کہہ رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، مگر ان ظالم کتوں کو بتا دے رہا ابھی امام احمد رضا خان کی یہ ٹیم مری نہیں ہے، تمہیں ناکو چنے چبانے کے لیے تیار ہے، تم جو فتنہ لے کر کے آؤ گے ہم اس کا جواب دینے کو تیار ہے، اس لیے کہ ہم نے کسی جاہل کو اپنا امام نہیں بنایا ہے، اس امام احمد رضا خان کو اپنا امام مانا ہے اور اس کی کتابوں کو پڑھا ہے، اس کی کتابوں کو دیکھ کر زمانے نے کہا اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ طلحہ رضا تکبیر۔ توجہ فرمائیے، لفظ باغی پر آپ کو اعتراض ہے، تم نے لفظ باغی کی بنیاد پر منافق بھی کہہ دیا معاذ اللہ۔ ہم نے کہا 1400 سال میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ، مصطفیٰ کے تابعین، مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے بعد تابعین، ائمہ مجتہدین میں کسی کو نظر نہیں آیا کہ امیر معاویہ منافق ہیں۔ یہ آج کا ظالم جاہل آدمی 2-4 کتابیں بھی نہیں پڑھتا، کلپوں سے اپنے سارے علم کا مبلغ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ باغی ہے۔ ہم نے کہا لفظ باغی کا معنی پوچھنا چاہتے ہو تو میں کسی اور کی بارگاہ میں نہیں لے کر جاتا، حضرت علی کی بارگاہ میں لے کر کے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے قرآن کی آیت پیش کرو۔ بغا یبغی کا معنی چاہنا بھی ہوتا ہے، بغا یبغی کا معنی خلاف کھڑا ہونا بھی ہوتا ہے، بغا یبغی کا معنی کسی کے خلاف سازش کرنا بھی ہوتا ہے، الگ الگ معنی آتے ہیں۔ ہم نے کہا کبھی ایسا بھی ہے کہ صحابہ اکرام کی 2 جماعتیں آپس میں اختلاف کر لیں، ان کے لیے بھی لفظ بغا یبغی کا استعمال ہوا ہے، ذکر کیا گیا ہے، لیکن قرآن پاک کو پڑھے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ سرور کائنات گوشت دراز پر تشریف فرما ہے، آپ کا گزر انصار کی جماعت کے قریب سے ہوا، آپ کے دراز گوشت نے پیشاب کر دیا، وہاں عبداللہ ابن ابی منافق بیٹھا تھا، ناک کو بند کرنے لگا، صحابی رسول عبداللہ ابن رواحہ کو جلال آ گیا، فرمایا سن تیری مشک سے زیادہ خوشبو مصطفیٰ کے دراز گوشت کے پیشاب، اسی میں اختلاف بڑھ گیا، وہی ہو گیا اختلاف۔
لیکن عبداللہ ابن ابی کی جماعت جو انصار کی جماعت تھی وہ تو صحابہ تھے، ان کا اختلاف کس سے ہو گیا؟ عبداللہ ابن رواحہ کی جماعت سے ہو گیا، آپس میں اختلاف ہوا، قرآن کی آیت اتر گئی۔ میں نے کہا اب لگائیے فتویٰ، یہاں پر بھی بغائے ابغی کا کلمہ ہے، کیا حکم لگاؤ گے؟ یاد رکھنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو اختلاف ہوا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لفظ باغی کی بنیاد پر کسی کے خلاف زبان درازی کی جائے۔ اور دوسری بات سنیے گا، ہم نے جب بخاری شریف کے قدیم نسخوں کو تلاش کرنے کی تحقیق کی اور اس کے بعد پتا چلا قدیم نسخوں میں یہ الفاظ ہے ہی نہیں، تقتلہ الفیۃ الباغیہ اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا جب موجود نہیں ہے اب بعد میں کس نے بڑھائے؟ ایک راوی ہے جس کا نام غالباً برکان نام کا ایک راوی ہے، اس نے اس میں اضافہ کیا ہے۔ ہم نے کہا کئی طریقے سے اس میں جو ہے کئی طریقے سے جرح کی جاتی ہے۔ اب آگے بڑھیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت علی سے پوچھتے ہیں، اے علی یہ بتاؤ جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت نے تو اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاسام میں ترجمہ یہی کیا ہے۔ ابھی میں متن پڑھوں گا اس کے بعد ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کتاب کا نام شرح المقاصد ہے، معتبر کتاب ہے باب عقائد میں۔ وہ فرماتے ہیں والمخالفون بغاة لخروجهم على الامام الحق لشبهة وهي تركه القصاص ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفية الباغية وقد قتل على يد اهل الشام ويقول علي رضي الله تعالى عنه اخواننا بغوا علينا ليسوا كفارا ولا فسقة ولا سلامة لما لهم من التعویل۔ ذرا محبت سے بول جائیں سبحان اللہ۔ شرح المقاصد نے مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے فرمایا حضرت علی کے جو مخالف تھے جنگ صفین میں یا اس کے علاوہ جنگ جمل کی بات ہے، دونوں میں فرمایا یہ سب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اس لیے کہ امام برحق کے خلاف کیا تھا۔ اب یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، ارے آپ بھی تو کہہ رہے ہو، اعلیٰ حضرت بھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حق کے مقابل آئے تھے، علی حق پر تھے۔ ہم نے کہا احمق زمانہ لفظ حق کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا ہے، یہ لفظ مشترک ہے اور اس کی الگ الگ کیفیات ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر تو دیکھے گا تو اس کے معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں، قرائن ظاہرہ باطنہ کی بنیاد پر، لفظیہ حالیہ کی بنیاد پر معنی بدل جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا غور کیجیے گا، حضرت مولا کائنات کے مقابل جو کھڑے ہوئے ایک شبہ کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا امیر معاویہ نے آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے تناظر میں آپ نے ان سے بدلہ لینا مناسب نہیں سمجھا، اب دونوں کا اجتہاد ہوا۔ اب یہ اجتہاد ہم پوچھتے ہیں، آج کے ان جاہلوں سے نہیں پوچھیں گے، امام غزالی سے پوچھتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ان اختلاف علی و معاویہ کان مبنیا علی الاجتہاد، امیر معاویہ اور علی کا اختلاف اجتہاد قرآنی پر تھا۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا سنو لیسو کفارن، یہ جو میرے مقابل آئے تھے یہ سب ہمارے بھائی تھے جو ہمارے خلاف۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات اور سنیے گا، علامہ گلزار صاحب بس میں 2-4 منٹ اور چاہوں گا، اس لیے کہ آپ کی کرم نوازی ہو گئی، آپ نے کم سے کم پی کے پلا کے میں کشو، کچھ تو بچی کچی ہو دو، قطرہ دو قطرہ ہی صحیح، کچھ تو بڑا انعام دو۔ آج ایک ذہن یہ بنتا ہے کہ لوگ اپنوں کی تقریر کرواتے ہیں، میں نے کہا یہ ذہن بالکل غلط ہے۔ محنت کرتے ہیں الحمدللہ اور کوشش یہی رہتی ہے کہ ہمارے جو مہمان آئے ہیں ان کی گفتگو کرائی جائے۔ آج بھی رات بھی انہوں نے مجھے پوری طریقے سے صاف کر دیا اور اب بھی ان کا ارادہ یہی تھا، لیکن کرم نوازی ہو گئی، صاحب احسان مانتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی کا کہہ رہے ہیں، ارے بھائی علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مان لو نا۔ حضرت علی نے کہا لیسو کفارن، لا تو یہ کافر تھے، ولا ظلامتن، لا یہ ظالم تھے، ولا فسقتن، لا یہ فاسق تھے۔ اے میرے مولا کیوں نہیں تھے؟ فرمایا لما لہم من التاویل، اس لیے کہ ان کے پاس ایک تعویل تھی اور اسی تعویل کی بنیاد پر یہ چیز انہوں نے کی۔ پتہ یہ چلا سنیو، جب مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو ہم وہاں پر انگلیاں نہیں اٹھاتے، یہ مجتہدین قربان ہیں ان صحابہ مجتہدین پر۔ حضرت امیر معاویہ عام صحابی نہیں ہے، اللہ نے منصب اجتہاد
پر فائز کیا تھا. اسی لیے تو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے بخاری شریف کی, ابن ابو ملیکہ آئے, کہنے لگے اوترا معاویہ تو برکاتن امیر معاویہ تو ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں وتر کی. آپ نے فرمایا ماں زبان بند کر, فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی کے صحابی ہے, جو دیکھ کر رہے ہیں وہ دیکھ کر ہی کر رہے ہوں گے, ان کے پاس اپنی دلیل ہوگی. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے جنگ صفین پہلے کی ہے یا صلح حضرت امام حسن پہلے کی؟ جنگ صفین پہلے ہے نا, جلدی بول دیجئے, آپ جتنا جلدی بول دیں گے اتنی جلدی ختم ہو جائے گی. جنگ صفین پہلے ہوئی نا, صلح امام حسن بعد میں ہوئی. میرے سرکار نے کیا کہا تھا, لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. سرکار نے کہا تھا یہ میرا بیٹا ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے. بولیے بولیے سردار ہے. کہا اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا کر. ہم تو صلات مصطفیٰ علیہ السلام کے اہل بیت ہی کے لے کر آ رہے ہیں. جنگ صفین پہلے ہے, حضرت امام حسن کی صلح بعد میں ہے. بغاوت کی بنیاد پر اگر امیر معاویہ کو معاذ اللہ منافق اور کافر کہنے والوں, رافضی کتوں, تو یہ بتاؤ امام حسن پر کیا حکم لگاؤ گے اور مصطفیٰ کی حدیث کے بارے میں کیا کہو گے؟ بس چلتے چلتے ابن عساکر کی روایت اٹھا کر اس مسئلے کو کلیئر کر کے جاتا ہوں. ارے آپ کو جنگ صفین سے مسئلہ ہے نا, آؤ ذرا ہم بھی تمہارے سامنے آ کر مسئلے کو کلیئر کر دیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ اذ اقبل علی بن ابی طالب. کہتے ہیں میں, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, امیر معاویہ یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں مولا کائنات آ گئے. سرور کائنات نے کہا یا معاویہ تو اتحب علی, اے معاویہ تجھے میرے علی سے پیار ہے؟ کہنے لگے فواللہ الذی لا الہ الا ہو انی لاحبہ حبا شدیدا. کہا میں قسم خدا کی قسم کھا کر, خدا کی قسم یاد کر کے کہتا ہوں میں علی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں. یہ اس نبی کے بارے میں اس نبی کے پاس جواب دیا جا رہا ہے جس کی نظر یہاں بھی ہوتی ہے اور یہاں بھی ہوتی ہے. جواب اگر خلاف ہوتا تو جب اس کے بعد بارے میں بتا دیا جاتا. سرکار نے فرمایا انہا ستکون بینکما ہنیئۃ, تم دونوں کے درمیان ان قریب جنگ ہوگی, ان قریب جنگ ہوگی. حضرت امیر معاویہ نے کہا فما یکون بعد ذالک, حضور اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا عفو اللہ وغفرانہ والدخول الی الجنہ. فرمایا اس کے بعد اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہو جائے گی, مغفرت بھی ہوگی, جنت میں داخلہ ہوگا. اب کچھ بچا ہے صحابہ سب کے سب رشد و ہدایت کے نجوم. تم کرو تحکیم, فیصلہ تم کرو تحکیم ان کی. ہم کو کب درکار ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور لجم ہے اور لاؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. یہاں جتنے خطبہ تشریف فرما ہے سب سے گزارش کروں گا اعتراضات کے جوابات دیجئے. بہت سے سنی یہ کہہ کر گمراہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو فلاں کا جواب ہی نہیں ہے. ہم نے کہا آج تقریریں روایتی نہ کیجئے, صرف واقعات پر اکتفا کر کے. اما ابا کی فضیلت یقیناً قرآن و حدیث سے ثابت ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن صرف آنکھوں میں دو قطرے لا کر قوم کو رلا کر یہ قوم کا حل نہیں ہوگا. اس وقت ضروری ہے چاہے کتنے بھی انجینئر آئے, چاہے کتنے بھی الٹے سیدھے لوگ آئے, ان سب کے اعتراضات کو نظروں میں رکھو, علماء کی کتابیں پڑھو اور اپنے طلبہ کو بھی ایسا بناؤ تاکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں ہم مسلک کے ماننے والے ہیں. کبھی حسان نے کہا تھا لسانی سالم لا عرب فیہ, میری زبان کاٹنے والی تلوار ہے, اور ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں کل کے رضا ہے خنجر ہے خوخار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے, اسلام زندہ باد, مسلکی اعلیٰ حضرت پائندہ باد. السلام. بہت اچھا, زندہ باد, ماشاءاللہ, سبحان اللہ.